ایسے موقع پر دولہے کے چہرے پر رسول اللہ کا نعرہ لگنا یہ اللہ کی خاص نعمت ہے اور انعام ہے۔ شیخ گلزار صاحب پر انعام، شیخ راشد صاحب پر انعام ہے، اس پورے گھر پر یہ انعام ہے، اس پورے قبیلے پر یہ انعام ہے کہ شادی کی اس رات میں رسول اللہ کا میلاد ہو رہا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک ان کو سدا بہار، سدا خوشحال زندگی سے نواز دے۔ اس میلاد النبی کا صدقہ اللہ ان کی دنیا کامیاب کرے، آخرت کامیاب کرے۔ ظاہر بات ہے جس شادی کی بنیاد پہ نبی پاک کا ذکر ہے تو وہ برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔ ایک بندہ دکان کا افتتاح کرتا ہے، ختم قرآن کراتا ہے، پھر کوئی پیر فقیر بلا کے اس سے دعا کراتا ہے، کہتا ہے یہ میری دکان کا افتتاح ہے، یہ میری روزی روٹی ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ ایک دکان کا افتتاح سمجھدار بندے کلام الہی سے کرتے ہیں اور دعا سے کرتے ہیں، یہ تو پھر زندگی کی ایک نئی ابتدا ہے نا، جس سے اولاد آنی ہے، جس سے بیٹے آنے ہیں اور جس سے بیٹیاں آنی ہیں، جس سے آگے نسل بڑھنی ہے۔ تو دولت کی ابتدا کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے، ایک نئی نسل کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو آپ یقین کر لیں جس بنیاد پر بھی اللہ کا ذکر ہو جائے، میرے نبی کا ذکر ہو جائے، وہ کام کبھی ناکام کبھی نہیں ہوتا۔ شادی کی اس بنیاد پر جو نئی نسل کی بنیاد بھی ہے، ایک انسان کے زندگی کی تکمیل بھی ہے، اگر اس میں اللہ کا ذکر اور نبی کا ذکر ہے تو ہمارا کامل ایمان ہے، اللہ ان کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے گا۔ شیطان نے لاکھ زور لگایا کہ مصطفیٰ کریم کا نام مٹایا جائے۔ اگر سبحان اللہ کے گونج لگائیں تو موضوع تھوڑا سا دے دیں۔ لاکھ تلہ کر رہا ہے کہ نبی پاک کا نام مٹایا جائے، گھر گھر میں حضور کا نام ہٹایا جائے، ہر گھر میں جو ہے نا یہ جو نام مصطفیٰ ہے اس کو ہٹایا جائے اور شیطانی کام لگائے جائیں۔ شیطان پورا زور لگا رہا ہے، اللہ نے بھی قسم اٹھائی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور محبوب آپ نہ گھبرائیں، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا، لاکھ شیطان تیرا ذکر گھٹانے آئے گا، تیرا رحمان تو تیرا ذکر بڑھانے کے لیے ہے نا۔ آپ تھوڑا سا فیصلہ فرما لیں، شیطان نبی کا نام گھٹانے آئے، رحمان مصطفیٰ کریم کا نام بڑھانے کے لیے آئے تو ظاہر ہے جیت تو میرے مصطفیٰ کی ہو جائے گی نا۔ شیطان لاکھ زور لگا لے کہ وہ اپنے برائی والے کام کو گھر گھر مسلمانوں میں رواج دے دے، پہنچا دے، اور یہ شیطان تو بھی سن لے، تو جتنا بھی زور لگائے گا برائی پہنچانے میں بھلے پہنچا دے گا، وہ بھی مسلمانوں کے گھر ہی پہنچائے گا۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں تو مسلمانوں کے گھر میں ہر قسم کی برائی پہنچا رہا ہے، پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا، پر سن لے تو بھی کان کھول کے، ذکر ہوگا تو میرے مصطفیٰ کا، رہے گا تو میرے مصطفیٰ۔ عشق والی بولو سبحان اللہ۔ تو خوش نہ ہو اگر 4 13 کہنا مانیں گے، توجہ کریں گے تو میرا موتی پہنچ جائے گا۔ اے شیطان، آپ کی فرمائش ہے نا موتی دینا، یہ موتی دے رہا ہوں، یہ موتی لے لیں۔ اے شیطان اگر 4 13 کام کریں گے تو انشاءاللہ 8 میرے مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے۔ قرآن کہتا ہے ذکر کم نہیں ہوگا، ذکر سبحان اللہ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، جب قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوبہ سارے نام پیچھے کی طرف جاتے ہیں، سارے عہدوں کی میعاد ختم ہوتی ہے، وہ ختم اور زوال کی طرف ہے۔ انسان کی جوانی زوال کی طرف توجہ، انسان کا حسن زوال کی طرف، انسان کی طاقت زوال کی طرف، موتی لے لو، انسان کی طاقت زوال کی طرف، انسان کی زندگی زوال کی طرف، انسان کا حسن زوال کی طرف، انسان کا عہدہ زوال کی طرف، انسان کا معیار زندگی زوال کی طرف۔ جس چیز کو دیکھو وہ زوال کی طرف ہے، میرے مصطفیٰ کا واحد ذکر ہے جو کمال کی طرف ہے۔
سمجھے کہ بات نہیں سمجھے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جس چیز کو دیکھو وہ زوال کی طرف ہے. ایک دن چہرہ چمکتا دیکھتے ہیں، دوسرے دن چہرے پہ زوال دیکھتے ہیں. ایک دن گاڑی چمکتی دیکھتے ہیں، اسی کو دوسرے دن زوال میں دیکھتے ہیں. ایک دن ٹانگوں کی طاقت دیکھتے ہیں، دوسرے دن کانپتی ہوئی ٹانگیں دیکھتے ہیں. ایک دن محل چمک رہا ہوتا ہے، دوسرے دن محل کی چمک جا رہی ہوتی ہے. ایک میرے مصطفیٰ کا نام ہے جو چمکا ہے بس چمکتا ہی چلا جا رہا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کوئی قیمتی باتیں دو چار میری آ رہی ہیں، ذرا سن لیں. کوئی پر تو خوشیاں نہ منا اے ابلیس، اے شیطان تو خوشیاں نہ منا کہ تو نے دو چار بندے خراب کر دیے، تو نے دو چار گھروں میں اپنی ناچ گانا اور گندگی پہنچا دی. خوشیاں نہ منا، نام ہے تو میرے مصطفیٰ کا. ایک دن ٹھٹے بندے کو بھان دے لیجیے آج اللہ کے بندہ ڈبل خوشیاں تھیں. اپنے ایک میلاد دی خوشی ہے، ایک شادی ہوتے میلاد دی خوشی. جب خوشی ہے ذرا مسکرا دے، ہاتھ چاہ دے سبحان اللہ. ہم تو جیتی بیٹھے ہیں، ہم تو شیطان پر روندا کھڑے، رات تا میری کھسی تو سب بیٹھے ہیں. بولو سبحان اللہ. دودھ لگا دے، لاکھ کوشش کر لے. میں یہ مانتا ہوں دو چار تیرے بھی ہوں گے، وہ بھی ہمارے تیرے ہوں گے. ہاں جو بات ماننے کی تو ماننی چاہیے نا. دو چار تیرے ہوں گے، وہ بھی ہمارے تیرے ہوں گے، یعنی مسلمان تیرے ہوں گے. پر تو بھی مان، نام ہے بھی میرے مصطفیٰ کا، رہے گا بھی میرے مصطفیٰ کا. ابھی تھا میرے نبی کا نام، ہے میرے نبی کا نام، رہے گا میرے مصطفیٰ کا نام. تیرے سارے نام قبروں میں چلے گئے، زوال میں چلے گئے، آج بھی نام کو بلندی ہے تو محمد مصطفیٰ کے نام کو بلندی ہے. کیونکہ یہ ذکر زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بولو سبحان اللہ. بولو یہ اللہ کا وعدہ ہے. کیا دشمنوں نے، شیخ صاحب دشمنوں نے کہا بولا بینڈ کمپنی کٹھی ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو چار بوڑھے بچے ان کو قبول کر گئے، ان کو تو ایسے رگڑا دے کے ختم کر دیں گے. یہ آگے کون سے اسلام لے کے جائے گا؟ یہ غلبہ کرے گا ہم پر، یہ ہم پر حکمرانی کرے گا، یہ بنے گا ہمارا سردار. یہ پتہ ہے تکبر خدا معاف کرے بندے کو فرعون بناتا ہے. شیطان بھی شرما جاتا ہے متکبر کے آگے. شیطان کہتا ہے میں بہت گندوں پر متکبر، تو مجھ سے بھی زیادہ. کس لیول سے؟ شیطان کہتا ہے میں خدا سے ڈرتا تو ہوں متکبر، تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا. وہ 4 5 6 متکبر اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا ان کو مٹا دیں گے، یہ ابو بکر، یہ علی، یہ خدیجہ، یہ 2 4 بندے انہوں نے اسلام قبول کیا، ختم کر کے ان کا نام مٹا دیں گے. اللہ نے فرمایا اچھا یہ تم اعلان کر رہے ہو کہ میرے مصطفیٰ کا نام مٹاؤ گے؟ یہ تم تجزیہ دے رہے ہو تو میرے نبی کا نام مٹاؤ گے، میرے مصطفیٰ کا نام تم مٹاؤ گے؟ وہ ابو لہب ابو جہل، تیری یہ جرأت ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کا نام مٹائے؟ تیری یہ طاقت ہے کہ تم میرے نبی کا نام مٹائے؟ سن والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. فرمایا کافروں کے یہ اعلان کہ نام مصطفیٰ مٹائیں گے، خدا کا یہ اعلان ہے نام مصطفیٰ مٹنا تو دور ہے. آج اتنے لے رہے ہیں تو کل اتنے لیں گے، پرسوں اتنے لیں گے. دن گزرتے جائیں گے ذکر مصطفیٰ زیادہ ہوتا جائے گا. جوں دن گزرتے جائیں گے، توجہ کریں، جوں دن گزرتے جائیں گے ذکر مصطفیٰ زیادہ ہوتا جائے گا. آگے سنو، جوں دن گزرتے جائیں گے تمام حسینوں کے عاشق عمر گزرتے ہی کم ہوتے ہیں، ایک حسن مصطفیٰ کے عاشق ہیں. جوں دن گزرتے جا رہے ہیں عاشق بھی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ موتی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں، 15 سال کا حسین ہو تو 100 بندہ، 20 سال کا حسین ہو تو 50 بندہ، 30 سال کا حسین ہو جائے تو باقی 5 بچے، 40 سال کا حسین ہویا تو ایک ہی نہ بچہ. بیچارہ حسین وہ تنہا پھر رہا ہوتا ہے، نہ پھول ہیں، نہ کوئی گلاب ہے، نہ کوئی فون ہے، نہ مس کال، نہ میسج، نہ کوئی عاشق، نہ معشوق. 40 سال کا حسن کیا ہوا؟ سارے ہی عاشق بھاگ گئے، ایک حسن مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. پڑھو آگے بات چلو.
ایک حسن مصطفیٰ ہے جب حسن مصطفیٰ چمکا. چلو نہیں سناتے بات. عشق والی سبحان اللہ ہے تو بات سنانے کا مزہ نہیں آتا. جب سنو غور سے, جب حسن مصطفیٰ چمکا تو ابو بکر دیوانہ ہوا. ایک شخص دیوانہ ہو گیا. جب حسن مصطفیٰ چمکا ایک شخص عاشق ہوا. پھر حسن مصطفیٰ کا دوسرا دن آیا تو دوسرا عاشق, تیسرا دن آیا تو تیسرا عاشق, چوتھا دن آیا تو چوتھا عاشق. دن زیادہ ہوتے گئے, عاشق زیادہ ہوتے گئے, دن زیادہ ہوتے گئے, عاشق زیادہ ہوتے گئے. 1450 سال ہو گئے. جب حسن مصطفیٰ میدان میں آیا ایک عاشق نے عاشقی کا اعلان کیا. اس دن سے لے کر ایمان سے بتاؤ اس حسن کے عاشق کم ہوتے جا رہے ہیں یا زیادہ ہوتے جا رہے ہیں؟ ایمان سے فیصلہ کرو, عاشق بن کے نہیں, ذرا غیر بن کے فیصلہ کرو, گنتی کرو. جب حسن مصطفیٰ چمکا صرف ایک عاشق میدان میں آیا. اس کے بعد جو جو دن گزرے, آج 15ویں صدی اس حسن کے عروج کو ہے. اے اللہ کے بندیو, تیرا حسن تو 20 سال تیرے پاس نہیں رہتا. 1450 سال ہو گئے. یہ کون سا حسن ہے جو حسن ماند نہیں ہو رہا؟ ایک سے شروع ہوا, اربوں عاشق ہیں, خربوں عاشق ہیں. جس نے دیکھا وہ بھی عاشق ہوا, جس نے اس حسن کو نہ دیکھا وہ بھی عاشق ہوا. کسی حسن کو دیکھ کے بندہ عاشق ہو جائے یہ بھی کمال ہے, نہ دیکھے پھر عاشق ہو جائے یہ بھی اور کمال ہے. ایک ہوتا ہے عاشق ہو جانا, دیکھے بھی ہو جانا, بن دیکھے بھی عاشق ہو جانا. پھر عاشق ہوتا ہے اس کے لیے مرتا نہیں ہے. یہ کیسا حسن ہے جو عاشق بھی بندہ ہوتا ہے پھر اس حسن کے لیے جان بھی قربان کر دیتا ہے. صرف جان ہی قربان نہیں کرتا, اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے. صرف مال ہی قربان نہیں کرتا, اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے. آپ سمجھے کہ نہیں بات؟ یہ کیسا حسن ہے, عاشق جان بھی دیتا ہے, مال بھی دیتا ہے, اموال بھی دیتا ہے, ساری اولاد دے دیتا ہے, پھر اعلان کرتا ہے سو جان سے قربان مدینے والے. حسن مصطفیٰ کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سو جان سے قربان مدینے والے, ایک جان نہیں 100 جان ہو تب قربان کر دوں, لاکھ جان ہو مصطفیٰ کے حسن پر ایک پر دوسری قربان کرتا جاؤں. بتاؤ ذرا یہ کیسا حسن ہے جو دیکھے وہ بھی قربان, جو نہ دیکھے وہ بھی قربان. جس نے دیکھا وہ بھی قربان ہوا, جس نے نہ دیکھا وہ بھی قربان ہوا. یہی رواج آج تک چل رہا ہے, 15ویں صدی گزر رہی ہے. مجال ہے کہ عاشقی میں کمی آئی ہو. توجہ کرو, نتیجہ دیتا ہوں. مجال ہے کہ عاشقی میں کمی آئی. منیندے وے یا کوئی نا, منیندے وے یا کوئی نا, منواما مجال ہے کہ عاشقی میں کمی آئی ہو. یہ دیکھ لو, نعرہ بھی زیادہ ہے, میلاد بھی زیادہ ہے, جلسہ بھی زیادہ ہے, جلوس بھی زیادہ ہے, ممبر بھی زیادہ ہے, محراب بھی زیادہ ہے, در بھی زیادہ ہو رہے ہیں, دربار بھی زیادہ ہو رہے ہیں. کسی چیز میں کمی ہو تو بتاؤ. حضور کے معاملے میں کسی چیز میں کمی آئی ہے تو بتاؤ. میرے آقا کا در باقی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ذرا. میرے نبی کا در باقی ہے. میرے حضور کا دربار باقی ہے. در بھی باقی, دربار بھی باقی, دربار بھی باقی. کسی چیز میں کمی نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں ہر چیز زوال کی طرف جاتی ہے, میرے مصطفیٰ کی ہر چیز کمال کی طرف جا رہی ہے. میرے آقا کی کسی چیز کو زوال نہیں ہے. سمجھ لو بات یہ بھی. آپ صرف حسن کی بات نہ لیں, میرے آقا کی کسی بھی چیز کو زوال, بہت بڑی بات کہنے والا ہوں, وہ آپ لوگوں کے لیے راہ بن جائے گی. میرے آقا کی کسی بھی چیز کو زوال, نہ نام کو زوال ہے, نہ کام کو زوال ہے, نہ حسن کو زوال ہے, نہ نبوت کو زوال ہے. کسی بھی جزو کو لے لو, میرے آقا کے کسی جزو پر کوئی ماند نہیں آئی, کوئی کمزوری نہیں آئی. تسلسل کے ساتھ ہر جزو بڑھتا جا رہا ہے. میں پھر دہرا دیتا ہوں بچوں کے لیے, میرے آقا کا در بھی بڑھتا جا رہا ہے, دربار بھی بڑھتا جا رہا ہے, درباری بھی بڑھتا جا رہا ہے.
میرے آقا کا نام بھی بڑھتا جا رہا ہے، شان بھی بلند ہوتی جا رہی ہے، سب کچھ بلند قیمتی بات آنے والی ہے۔ میرے آقا کا ہر جزو رکا نہیں، بلندی کی طرف جا رہا ہے، ہر جزو میرے مصطفیٰ کا بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ دولہا غور سے جملہ سنیں، ہر جزو میرے نبی کا بلندی کی طرف جا رہا ہے، زوال تو دور کی بات ہے، تسلسل کے ساتھ بلندی کی طرف جا رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، جس نے میرے نبی سے عشق کیا نا، اس کو بھی زوال نہیں آتا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے حضور کی ذات کو کمال ہونا تو یہ تو ایک عجیب بات ہے، یہ باکمال خود از بات ہے۔ حضور کا ہر عضو، ہر جزو، ہر چیز کو بلندی مل جانا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ پھر صرف نبی ہی نہیں، امام الانبیاء ہیں۔ وہ صرف امام الانبیاء نہیں، وہ محبوب خدا بھی ہیں۔ وہ صرف محبوب خدا بھی نہیں، وہ وجہ وجود کائنات بھی ہیں۔ ان کی بلندی تو سمجھ آتی ہے، پر جو نسبت لگا لے اللہ ان کو بھی زوال نہیں دیتا، اللہ ان کو بھی بلندی دے دیتا ہے۔ توجہ کرو، بات آخری حصے میں آ گئی۔ جو نسبت لگا لے اللہ اس سے بھی زوال نہیں دیتا۔ آج تک میرے آقا کی وہ سواری کا گدھا یافور آج تک وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ کروڑوں گدھے تھے، اربوں گزرے، کسی کا نام کوئی نہیں جانتا۔ جب یافور کا نام آتا ہے تو سارے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کا عاشق تھا۔ ایک گدھا اگر میرے مصطفیٰ کا عاشق ہو جائے، خدا اسے نہیں مٹنے دیتا۔ اگر شیخ کے گھر میں یہ غلام عاشق ہو جائے تو کیا اللہ مٹنے دے گا؟ تواڈی مرضی مارکیٹاں چ اپنے آپ کو گالو، تواڈی مرضی بازاراں چ وندے اپنے آپ کو گالو، تواڈی مرضی دے رہے ہوں تو وندے اپنے آپ کو گالو، تواڈی مرضی دنیا نے پچھو لگ دے، دنیا مکی تے دنیا داری، دنیا مکی تے دنیا داری مکا، دنیا زوال کی طرف، دنیا دار بھی زوال کی طرف۔ کر لو فیصلہ، اگر ختم ہونا ہے تو دل دنیا کو دے دو، اگر برباد ہونا ہے تو دل دنیا کو دے دو، اگر گمنام ہو کے مٹ جانا ہے تو دل دنیا کو دے دو۔ اگر چاہتے ہو میں مٹنا نہیں چاہتا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں زوال پانا نہیں چاہتا، آواز آتی ہے اگر تم مرنا نہیں چاہتا تو میں بھی تجھے مارنا نہیں چاہتا، آ جا میدان میں۔ میرے مصطفیٰ سے دل لگا لیں، نہ میں نے مصطفیٰ کو مرنے دیا، نہ عاشقان نے مصطفیٰ کو مرنے دیتا ہوں۔ اگر تم مرنا نہیں چاہتا تو آ جا میدان میں۔ اگر مرنا نہیں چاہتا تو آ جا میدان میں۔ جملے سن لو، اگر مرنا نہیں چاہتا تو آ جا میدان میں، اگر حسن زیادہ چاہتا ہے تو آ جا میدان میں۔ اور میرے نبی کا عاشق جب 15 سال کا ہوتا ہے حسن اتنا ہوتا ہے، عاشق مصطفیٰ جب 30 سال کا ہو جاتا ہے حسن اور زیادہ ہو جاتا ہے، عاشق مصطفیٰ جب 50 سال کا ہو جاتا ہے چہرہ دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ نبی کا عاشق جب 70 سال کو پہنچ جائے زمانے بھر کی دنیا ان کے حسن کے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ پر میں دیکھ لیا سارے حسینوں کو زوال ہے، نہ حسن مصطفیٰ کو زوال ہے، نہ عاشق مصطفیٰ کے حسن کو زوال ہے۔ جو میرے نبی کا عاشق ہو جائے، جب نبی کا عاشق 60 سال کا ہو جاتا ہے نا، ایمان سے بتاؤ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری بات سمجھے نہیں سمجھا تو پر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دے سنا۔ جب میرے مصطفیٰ کا عاشق 60 سال کا ہو جاتا ہے اس کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ دیدار کرنے آیا ہوں۔ سمجھے نہیں میری بات؟ دیدار کرنے آیا ہوں جی، آپ کا دیدار کرنے آیا۔ جب میرے نبی کا عاشق 70 سال کا ہو جائے، زمانہ اس کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک جھلک دیکھنے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ بتاؤ نا پھر دنیا کے عاشق کہاں کھو گئے؟ 60 سال میں اس کے بچے اس کے کمرے میں نہیں آتے۔ اللہ اکبر، اللہ جس نے ساری زندگی دنیا میں لگا دی، نہ خدا یاد رہا، نہ مصطفیٰ یاد رہا، نہ سجدہ یاد رہا، نہ سجدے یاد رہے، نہ رکوع، نہ قیام، نہ قرآن
قرآن یاد رہا، نہ حلال نہ حرام کی تمیز یاد رہی، دنیا میں گم رہے۔ جب 70 سال کا دنیا دار ہو جاتا ہے، اس کے کمرے میں اس کے بچے نہیں آتے۔ جس نے خدا کو سجدہ کیا، دل مصطفیٰ کو دیا، اپنے تو اپنے غیر بھی دیدار کے لیے آ جاتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی دیدار کے لیے آ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہ میرے نبی کے حسن کو زوال ہے، نہ میرے آقا کے عاشقوں کے حسن کو زوال ہے۔ حضور کا حسن بھی دن گزرتے زیادہ ہوتا ہے، نبی کے عاشقوں کا حسن بھی دن گزرتے زیادہ ہوتا ہے۔ پیغام لے لو، اگر مرنا نہیں چاہتے میرے نبی کے عاشق ہو جاؤ، اگر خوبصورت ہونا چاہتے ہو مسلسل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے عاشق ہو جاؤ، اگر عزت برابر پانا چاہتے ہو اب میرے مصطفیٰ کے عاشق ہو جاؤ، اگر احترام کا رشتہ برقرار رکھنا چاہتے ہو میرے نبی کے عاشق ہو جاؤ، بے تاج بادشاہ بننا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہو جاؤ، موت کے وقت حضور کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے عاشق ہو جاؤ، چاہتے ہو میری قبر میں یہ سارے دفن کر کے واپس آئیں، حضور خود جلوہ گر ہو جائے، میرا ہاتھ پکڑے مدینے میں لے جائیں، تو آج فیصلہ کر لو میرے مصطفیٰ سے عشق کرنا آپ کا کام ہے، قبر میں آ کے ہاتھ پکڑ کے مدینے لے جانا پھر یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ یعنی دنیا بھی مزیدار ہے تو نبی کے غلاموں کی، آخرت بھی مزیدار ہے تو نبی کے غلاموں کی۔ کل بھی برباد ہوا حضور کا دشمن، آج بھی برباد ہوگا نبی کا دشمن، پھر کل بھی برباد ہوگا نبی کا دشمن۔ نبی کے دشمن کا نہ مستقبل ہے نہ اس کی کوئی تاریخ ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دشمن ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہوتا رہا۔ کیوں ہوتا رہا؟ اسے خدا کرتا رہا۔ جو نبی کا دشمن ہوا اسے خود خدا برباد کرتا رہا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا کیا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پہلی آیت اور آخری آیت یہ دو بڑے پیغام دے رہی ہے۔ پہلی آیت یہ ہے اگر حضور کے ہو جاؤ گے کوثر کے مالک ہو جاؤ گے۔ سمجھے نہیں میری بات؟ کوثر کے مالک۔ سمجھو بات، میں نے اتنی بڑی بات کی یار، کیا ہو گیا آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، کیونکہ آخری باتیں سن لو۔ جو حضور کا ہو جائے گا وہ کوثر کا مالک ہو جائے گا۔ پھر سمجھ لو ذرا توجہ کے ساتھ، میرے کو پتہ ہے، کوثر کے میرے مالک۔ کو پتہ ہے آپ دل نہ تو دنیا چھا گئی ہے، پتہ ہے آپ صبح بھی دنیا پھر شام بھی دنیا، سچی گال بیٹا چھا گئی نا، البت ہے صبح بھی دنیا شام کو بھی دنیا۔ تو سب کی میں آنکھ سے کہ صبح بھی دنیا ہے شام کو بھی دنیا ہے، ایسی دلیل جیسا انشاءاللہ اندر جرا پتھر ہے نا وہ پسیج ویسی، واللہ صبح دنیا واسطے ہو سی نہ شام دنیا واسطے ہو سی، ہم صبح بھی دنیا شام کو بھی دنیا۔ نشانی یہ ہے جب صبح اٹھتا ہے نماز مار کے اٹھتا ہے، کاروبار کے لیے اٹھتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ بتاؤ پھر صبح دنیا کے لیے نہیں ہے؟ میں نے کوئی سخت بات کر دی ہے؟ پھر آپ نے سبحان اللہ کیوں سنائی مجھے؟ جو صبح اپنے آفس کے لیے اٹھے، دکان کے لیے اٹھے، سکول کے لیے اٹھے، کالج کے لیے اٹھے، کھانے کے لیے اٹھے، کچن کے لیے اٹھے، اپنی دنیا کو سنبھالنے کے لیے اٹھے، گھر کی دیکھ بھال کے لیے اٹھے، آدھا گھنٹہ پہلے صرف 5 منٹ کے لیے خدا کے لیے نہ اٹھے، بتاؤ اس کی دنیا نہیں ہے صبح؟ اگر اس کی صبح دین ہوتی یہ دنیا کے لیے بعد میں اٹھتا، خدا کے لیے پہلے اٹھ کے خدا کے گھر جاتا۔ پھر دوسرا ظلم کرتا ہے، صبح بھی دنیا شام بھی دنیا، غلبہ ہو گیا نا۔ سن لو پھر توجہ سے، اگر اس کے دل میں دنیا نہ ہوتی یہ سجدے کے بغیر سو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک توجہ نہیں ہے، ذرا حوصلہ دے دے مجھے سبحان اللہ۔ اگر دل میں دنیا کا غلبہ نہ ہوتا یہ سجدے کے بغیر سو، عشاء کی نماز پڑھے بغیر نیند کبھی نہ آتی، یہ کبھی بھی اپنی دکان کا شٹل کھول کے نہیں سوتا، یہ کبھی غلطی نہیں کرتا کہ دکان کا شٹل کھول کے سو جائے، یہ کبھی بھی غلطی نہیں کرتا کہ اپنا گیٹ کھول کے سو جائے، یہ کبھی بھی غلطی نہیں کرتا اپنا اندر کا دروازہ کھول کے سو جائے، اپنی تجوری کھول کے سو جائے، یہ بھولے سے بھی غلطی نہیں کرتا کہ دکان بند کیے بغیر آئے یا گیٹ بند کیے بغیر سو جائے، اندر کا تیسرا دروازہ بھی بند کیے بغیر سو جائے، کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس سے پوچھو یہ پیاری ہے نماز مار کے سو رہا ہے تو کر کیا رہا ہے؟ بتا ذرا،
बचा किसको रहा है और मार किसको रहा है। अगर सुभान अल्लाह सुनाएगी तो मेरा पैगाम पूरा हो जाएगा। जो तेरा नहीं है उसको ताले, गेट पे गेट, फिर तिजोरी का ताला अलग है, 7 तालों में रुपए रख दी जो तेरे नहीं है। और अल्लाह के बंदे ये सोना चांदी रुपया तेरा नहीं था, इसे तो 7 तालों में छुपा के रख दिया। अरे सजदा तेरा खजाना था, नमाज तेरा खजाना था, कुरान तेरा खजाना था, मेरे मुस्तफा का दरूद तेरा खजाना था, हुजूर का इश्क तेरा खजाना था। अगर समझदार होता तो जोड़ी के ताले बाद में मारता, सजदे पहले करके आता घर में। अगर समझदार होता तो फिर वो ताले बाद में लगते, ईमान की मजबूती पहले होती। अब समझ आई मैंने कितनी बड़ी दलील दी है। हमारे दिलों पर दुनिया छा गई, हमारी सुबह भी दुनिया है, हमारी शाम भी दुनिया। इस बात की समझ आ गई। अब मैं आखिरी बात करूं फिर आपको। सुभान अल्लाह। इस बात की समझ आ गई। हमारी सुबह भी दुनिया, हमारी शाम भी दुनिया। अगर सुबह दुनिया न होती तो पहले सजदे के लिए उठते, अगर शाम दुनिया न होती तो सजदा करके घर में आते। न सुबह का पता न शाम का पता, गलबा हो गया, कख न बचा, हम हलाक हो गए। हमारा सब कुछ शैतान ने लूट लिया, क्योंकि हमसे नमाज क्या गई, हमारा सब कुछ चला गया। हमसे नमाज क्या छूटी, हमारा सब कुछ चला गया। हम तो लुट गए ना जी। हमने अपना खजाना गैर के हाथ में दे दिया, और गैरों का खजाना रोजाना जमा कर करके, फिर उनकी गिनती कर करके, फिर मैनेजर, फिर मुंशी, फिर न जाने क्या क्या, वो पूरी तरकीबें। अल्लज़ी जमा मालूम वादद, अरे जमा कर रहे माल तो। सुन यार, यह सब वन्ना माल अखलदा, क्या ये तेरा माल तुझे बचाएगा? नहीं बचाएगा ना। और सुन मेरे सजना, फरमाया जिसको गिन 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 के 7 ताले लगा रहा है, ये तो तुझे क़यामत के दिन यह सब अन्ना माल हो अखलदा, मेरे एहतसाब से बचाने तेरा माल नहीं आएगा। हाँ, अगर समझ खुल जाए, तेरा नसीब खुल जाए, अगर तू सजदे पे सजदा करके आए, ये तो नहीं आएगा, मगर सजदा तुझे माशर में बचाने आ जाएगा। नमाज तुझे बचाने आ जाएगी, नमाज तुझे जन्नत में ले जाने के लिए आ जाएगी। जिससे कमा के पूरा दिन दे दिया, ये तो पीछे रह जाएगा। जिसको टच तक नहीं किया, वो तेरा था, तूने जाया कर दिया। अब समझ आए कि नहीं आई? फिर समझ लो, अपना आप को ना नफ्स और शैतान से छीन लो। आखिरी मोती तवज्जो से सुनो, अल्लाह फरमाता छीन ले, दूसरे का माल नहीं, खुद को शैतान से छीन ले। तो मिनूना बिल्लाह व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। फरमा पक्का ईमान ले आ खुदा पर और मुस्तफ़ा पर, राह चल खुदा के जिहाद कर। किससे? शैतान और नफ्स से। शैतान और नफ्स जब तेरी जान अपने कंट्रोल में ले ले, तो जो है कि नहीं है, ये सूफियाना मोती दे रहा हूँ। जब शैतान और नफ्स तेरी जान को अपने कंट्रोल में ले ले, उसकी निशानी ये है, जब तेरी ही जान तेरे नफ्स और शैतान के कंट्रोल में आएगी, फिर तू नमाज नहीं पढ़ेगा, फिर तू कुरान नहीं पढ़ सकेगा, फिर तो दरूद नहीं, फिर महफिल नहीं, फिर मिलाद नहीं, फिर जिक्र नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब कुछ भी ना हो, समझ ले तेरी जान तेरे दुश्मन के शिकंजे में आ चुकी है। अगर मिलादों में आएगा तो किसी ताल्लुक की बुनियाद पे आएगा, आके बैठ भी गया तुझे मजा नहीं आएगा। तो समझ ले, जब तुझे नमाज में और हदीस में और कुरान में, मुस्तफ़ा की नात में, हुजूर के जिक्र में मजा ना आए, तो तेरी जान दुश्मन के हाथ में कैद हो चुकी है। अब अल्लाह क्या फरमाता है? तो जाहिदूना फी सबीलिल्लाह, करना जिहाद, इससे छीन ले, छीन ले। किससे? शैतान से अपनी जान छीन ले। तो जो शैतान से अपनी जान छीन ले, उसने तुझसे छीनी, तुझे बेनमाज कर दिया। उसने तुझसे तेरी जान को छीना, तुझे बेहया कर दिया। उसने तेरी जान को तुझसे छीना, मुस्तफ़ा की सुन्नत से बागी कर दिया। उसने तुझको छीन लिया, तुझे गाफिल, काहिल और फासिक बना दिया। अब अल्लाह फरमाता है तो जाहिदूना फी सबीलिल्लाह, उठ बंदे हिम्मत कर। जिस तरह उसने छीन के तुझे सैलमा में पहुंचाया है ना, अब तो उससे छीन कर मस्जिद में पहुंचा दे।
اس نے تیری جان تجھ سے چیری شراب خانے میں پہنچا دی. اللہ فرماتا ہے کر جہاد, خود سے اس کو چین کے پھر اس کو حیا خانے میں لیا. وہ تجھ سے چین کے تجھے مصطفیٰ سے دور کر گیا, اب تو اس سے چین کر, دنیا سے دور ہو جا, مصطفیٰ کے قریب ہو جا. دنیا سے دور ہو جا, رسول اللہ کے قریب ہوگا. اگر تو رسول اللہ کے قریب ہو گیا, تیری دنیا بھی کامیاب ہو, تیری سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر تو نبی کا غلام ہو گیا, تیری دنیا کے مزے ہیں نا. دیکھو, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, کبھی کسی کے بیٹے پر بھی نہ کرے, اس پر بھی نہ کرے. اس وقت اس کے چہرے پہ کوئی خسرے ہوتے, کوئی ہجڑے میراثی ہوتے, کنجر ناچ رہے ہوتے, یہی سپیکر, یہی لاؤڈ, یہی مطلب پیسہ, یہی اسٹیج, ایسے ساری چمچم بتیاں, کیا بربادی ہوتی. خدا بھی ناراض ہوتا, مصطفیٰ بھی رو رہا ہوتا, امام حسین بھی کربلا میں آ کے ہمیں سب کچھ دینے والے اپنا دین شیر کے گھر میں لکتا دیکھ کے امام حسین الگ روتے, مصطفیٰ الگ روتے, اللہ الگ ناراض ہوتا. آج شکر ہے خدا کا, خدا بھی راضی ہے, مصطفیٰ بھی راضی ہے. تحدیث نعمت کے لیے ہاتھ اٹھاؤ, اللہ کی شان کے لیے بولو سبحان اللہ. آواز کے ساتھ بولو, کڑاکے دار آواز آئے, بولو سبحان اللہ. یہ شکر کی سبحان اللہ کہنا رہا. راشد بھائی تو بلند آواز سے بولے سبحان اللہ, شکر کرے بولے سبحان اللہ. کہ اللہ تیرا شکر ہے, تو نے گندگی سے بچایا, میرے بیٹے کی شادی پہ تو نے ذکر بھیج دیا, تو نے نعت بھیج دی. میں تو اس قابل نہیں تھا, تو نے میرے بیٹے کی شادی پہ میلاد بھیج دیا, نعت بھیج دی, قرآن بھیج دیا, مصطفیٰ کی شان بھیج دیا. اللہ تیرا شکر ہے, گندگی سے بچا دیا. اللہ